بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قریب مقام زورہ میں تشریف فرما تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر کہیں سے پانی نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو پیندے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ وضو کرنے والے افراد تقریباً 300 تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں کچھ پانی تھا۔ آپ نے اس پانی سے وضو کیا۔ لوگ آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، اس برتن کے سوا ہمارے پاس متعلق پانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے یوں پھوٹنے لگا جیسے کئی چشمے ابل پڑے ہوں۔ ہم سب نے وضو کر لیا۔ اس وقت ہم 1500 افراد تھے۔ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارے پاس تھوڑا بہت پانی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لوٹے میں کچھ پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوٹا اٹھا لاؤ۔ میں لوٹا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، آؤ یہاں سے پانی لو اور وضو کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں پانی ڈالنے لگے۔ سب لوگوں نے وضو کر لیا اور لوٹے میں کچھ پانی پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا، ابو قتادہ، اسے سنبھال کر رکھو، یہ عجیب شان دکھائے گا۔ پھر انہوں نے مزید واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم پیاس سے مرنے لگے ہیں اور سواریاں بھی چلنے سے عاجز آ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا، ابو قتادہ، وہ لوٹا لاؤ۔ میں وہیں لوٹا اٹھا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیالے پر سے کپڑا کھول دو۔ میں کپڑا اتار کر پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ لوٹے سے اس پیالے میں پانی ڈالتے لگے اور لوگ پینے لگے۔ جب بہت زیادہ ہجوم ہو گیا اور دھکم پیل ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اطمینان سے اپنے اپنے برتن بھرو، ہر شخص سیر ہو جائے گا۔ لوگوں نے خود بھی پیا، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پلایا، حتیٰ کہ ان کے پاس جو لوٹا، مشکیزہ یا کوئی بھی برتن تھا اسے پانی سے لبالب بھر لیا۔ اب صرف میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، ابو قتادہ، پیو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پہلے نوش فرمائیں۔ فرمایا، پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے۔ میں نے پیا، پھر میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ لوٹے میں پہلے جتنا پانی باقی رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حاضرین 300 تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن حارث صدائی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کنویں کی حالت یہ ہے کہ سردیوں میں تو اس کا پانی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے اور ہم موسم سرما میں اکٹھے رہتے ہیں، گرمیوں میں اس کا پانی بہت کم رہ جاتا ہے تو ہمیں ارد گرد کے دوسرے کنووں پر منتشر ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ارد گرد کے سب لوگ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمارے کنویں کا پانی ہمیں ہر موسم میں کفایت کرے تاکہ ہم اکٹھے رہ سکیں اور ہمیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں منگوائی، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھ میں ہلایا اور ان پر کچھ پڑھا، پھر فرمایا ان کنکریوں کو لے جاؤ، جب کنواں پر آؤ تو اللہ کا نام لے کر ایک ایک کنکری ڈالتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اسی طرح کیا، اس کے بعد ہمیں کبھی اس کنویں کا فرش نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے شخص، ایک روایت کے مطابق وہ عمران بن حسین ہی تھے، کو بلایا اور فرمایا جاؤ پانی تلاش کرو، تمہیں فلاں جگہ ایک ستر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں ہوں گے، اسے یہاں لے آؤ۔ ہم چل پڑے، رسول کے بتائے ہوئے مقام پر ہم 70 سوار عورت مل گئی، اس کے پاس پانی کے بھرے ہوئے 2 مشکیزیں تھے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا پانی کا چشمہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ بولی کل اس وقت میں کنویں پر تھی، ہمارے گھر کے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس عورت سے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کدھر؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ وہ کہنے لگی اچھا وہیں جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو، اچھا اب چلو خیر۔ وہ اسے لے کر نبی کی خدمت میں آ گئے اور آپ سے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ مسلمانوں نے اسے اونٹ سے اتارا، حضور ایک برتن منگوایا اور مشکیزوں میں تھوڑا پانی اس میں ڈالا، پھر آپ نے کلی کی اور کلی کا پانی برتن میں ڈال دیا، پھر دوبارہ پانی مشکیزوں میں ملا دیا، پھر مشکیزوں کے اوپر والے منہ کھول دیے اور لوگوں میں اعلان کرا دیا خود بھی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔ سب نے خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ ہم سب نے اپنے اپنے تمام برتن اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ وہ عورت ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب مشکیزے سے پانی لینا بند کیا گیا تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ لبالب بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اس خاتون کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو۔ لوگوں نے مختلف چیزیں جمع کر دی، عجوا، کھجور، آٹا، ستو وغیرہ، یہ سب کچھ ایک کپڑے میں باندھ کر عورت کو اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور یہ گٹھڑی اس کے آگے رکھ دی گئی۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا ہے۔ وہ عورت اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچی اور بولی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، 2 آدمی ملے اور مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں۔ اس نے ایسے ایسے کیا، اللہ کی قسم یا تو وہ سب سے بڑا جادوگر ہے یا واقعی اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ بے شک کچھ عرصے بعد وہ عورت اور اس کا پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
محترم ناظرین، اگر یہ واقعات آپ کو اچھے لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔